اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین یا خاتم النبیین۔ سامعین محترم، جیسا کہ ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے جنات و شیاطین کے حوالے سے اور خبیث جو ارواح ہیں ان کے حوالے سے، تو کچھ ساتھیوں نے اس حوالے سے بات کی تو ضرورت محسوس ہوئی کہ تھوڑا سا اس چیز کے بارے میں علم ہونا چاہیے، تھوڑی سی آگاہی پھیلانی چاہیے تاکہ ہماری عام عوام جو ہے ان کو بھی ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہو کہ عام بیماریاں کیا ہوتی ہیں، جسمانی بیماریاں اور روحانی بیماریاں کیا ہوتی ہیں۔ دیکھیں، اگر ہمیں بیماریوں کے بارے میں پتہ ہوگا تو ہم ان کا علاج بھی کر سکیں گے، اور ہمارے ایک زیادہ تر ایک طبقہ ایسا ہے کہ جن کو بیماریوں کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا، پھر وہ اس کا صحیح طریقے سے وقت پر جب علاج نہ ہو پائے تو بیماریاں بڑھ جاتی ہیں جسمانی۔ اسی طرح روحانی بیماریوں کا بھی اگر پراپر علاج نہ کیا جا سکے، نہ معلوم ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اسی میں ہی لگے رہتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور بیماریاں وہ بھی بڑھتی رہتی ہیں اور ہمارے معاملات بہت خراب ہو جاتے ہیں۔ سامعین محترم، یہاں پہ ہم ان کے جو گروہ ہیں ان کا ذکر کریں گے، کچھ پارٹس کی انشاءاللہ تعالی اسی طرح ویڈیوز بنیں گی آگے۔ تو ابھی جو پہلا گروہ جس کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ایسے ہوتا ہے کہ جو کچھ ایسے جنات ہیں جو گھروں میں آباد ہو جاتے ہیں آ کر، دکانوں میں آباد ہو جاتے ہیں آ کر، اور پھر وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو خواب میں آ کے ڈراتے ہیں، یا ایسے لگتا ہے ہمیں کہ جیسے ہمارے پاس کوئی تھا ابھی لیکن اب نہیں ہے۔ اکثر کیونکہ یہ آستانہ ہے حضور قبلہ پیر و مرشد حضور صوفی حق واسطہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی، والد گرامی ان کے پاس بھی ایسے کیسز آیا کرتے تھے۔ گزشتہ کچھ سالوں سے میرے پاس بھی ایسے کیسز آ رہے ہیں، آستان پاک میں لوگ آتے ہیں، بتاتے ہیں کہ مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ گھر میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے بھی کوئی پاس تھا اور اب نہیں ہے، جیسے کسی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے، بعض کا جسم پر دباؤ پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، یہ وہ جنات ہیں جو گھروں میں آ کر بسیرا کر لیتے ہیں۔ عموماً عام طور پہ ہم نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ گھر بہت بھارا ہے، مطلب ہم اس گھر میں گئے تو کیا ہوا، سر درد ہونا شروع ہو گئی، کندھوں پہ بوجھ پڑ گیا، ٹانگوں میں ایک دم، مطلب آپ کو کوئی جسمانی بیماری نہیں تھی، کوئی بلڈ پریشر نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا، لیکن جیسے آپ اس گھر کے اندر انٹر ہوئے ہیں تو آپ کے جسم میں بوجھ پڑنا شروع ہو گیا، عجیب سی کیفیت ہو گئی۔ اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ جناب جب ہم گھر سے باہر ہوتے ہیں تو ہمارے معاملات بڑے اچھے ہوتے ہیں، کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ دیکھیں، اگر جسمانی بیماری ہے تو گھر کے اندر بھی ویسی ہوگی، گھر کے باہر بھی ویسی ہوگی، لیکن اگر یہ روحانی بیماری ہے تو گھر کے اندر ہے، کیونکہ وہاں پہ چیزیں ہیں، مخلوقات ہیں، اور وہ بھی بری، اور جب آپ گھر سے باہر ہیں تو وہ پھر بوجھ آپ کے جسم پر موجود نہیں ہوتا، تو اس گھر کو کہا جاتا ہے آسیب زدہ گھر، یا اس کو بڑا بھارا بھی کہا جاتا ہے نا۔ تو ایسے مکانات اور گھروں میں جو جنات رہتے ہیں وہ مختلف حرکات کرتے ہیں۔ کیسے بعض اوقات گھر کے رہنے والوں پر وہ پتھر برساتے ہیں، اینٹیں گرا دیتے ہیں، یا ان کے جو برتن ہیں وہ توڑ دیتے ہیں، چیزوں کو نیچے گراتے ہیں۔ بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، گندگی اور پخانہ پھینک دیتے ہیں۔ کئی گھروں کے یہ ہوتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ نیچے گرا دیتے ہیں، ان کو توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو یہ جنات جو ہوتے ہیں، ایسے بھی کیسز دیکھنے میں آئے ہیں کہ پردوں کو آگ لگا دی۔ ابھی ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے بھی کیس آیا کہ وہ بھائی آئے اور انہوں نے بتایا کہ جناب باتھ روم میں آگ لگ گئی، حالانکہ باتھ روم میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں تھی جس کو آگ لگے۔ اور اسی طرح اور بھی پردوں کو آگ لگا دینا، کپڑوں کو آگ لگا دینا۔ دیکھیں، کوئی عام انسان کتنا بھی بیوقوف ہو، وہ اپنے کپڑوں کو، اپنے گھر کی چیزوں کو تو آگ کبھی بھی نہیں لگائے گا۔ تو یہ بڑی چیز کو آگ لگ گئی تو وہ یہ چیزیں مخلوقات ہوتی ہیں جو کہ شرارتیں کرتی ہیں، اس طرح جیسے انسانوں میں ہوتا ہے نا کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شرارتیں کرتے ہیں، یا لوگ کہتے ہیں جناب ہم نے تو یہ برا کام کرنا ہی کرنا ہے، بدمعاش ٹائپ ہو جاتے ہیں، نہیں مانتے کسی قانون کو۔ تو اس طرح ان میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنات میں، جو ایسا گروہ ہے جو لوگوں کو تنگ کرتا ہے۔ سامعین محترم، آپ نے سنا ہوگا اکثر کہا جاتا ہے کہ جناب جب شام ہو جائے تو گھروں میں واپس آ جاؤ مغرب کی نماز کے بعد، اور گھر کے دروازے کھڑکیاں کھلے نہیں رہنا چاہیے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اور اندھیرا نہیں کرنا چاہیے اپنے گھروں کے اندر نا، شام کو تھوڑی دیر کے لیے، مطلب جب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جو یہ مسافر جنات ہوتے ہیں نا، یہ دیکھتے ہیں کہ یار اچھا یہ جگہ اندھیرا ہے، یہاں پہ کوئی نہیں ہے، تو چلو وہاں پہ جا کے پھر بسیرا کر لیتے ہیں۔ اور پھر بعض کا یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر وہاں پہ کچھ زیادہ عرصہ وہاں پہ رہ لیتے ہیں، پھر وہاں کے جب وہاں پہ کوئی لوگ آتے ہیں، انسان آتے ہیں، تو پھر وہ ان کو تنگ کرتے ہیں ان کے نا۔ اور پھر بعض کا تو وہاں کی جو برکات ہوتی ہے ان کو وہ گندگی اس طرح پھیلا دیتے ہیں کہ وہ برکات بھی وہاں سے چلی جاتی ہیں، اور یہ فساد اور جھگڑے پھیلاتے ہیں۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ یار یہ فلاں دکان ہے تو وہ وہاں پہ جو بھی آتا ہے اس کا کاروبار نہیں چلتا، یا لوگ جھگڑا، دماغ میں تیزی آ جاتی ہے۔ گھر میں جب جاتا ہوں میں تو بہت تیزی آ جاتی ہے دماغ میں، لڑنے کا، جھگڑنے کا دل کرتا ہے، لیکن باہر وہی لوگ جو ہوتے ہیں بڑے ہنس کھیل رہے ہوتے ہیں، پیار محبت سے
باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تفرقہ پھیلاتے ہیں. یہ جو معاملات ہیں یہ بہت زیادہ لوگوں کو خراب کرتے ہیں. اسی طرح سامعین محترم دوسرا گروہ ہے جنات کا، یہ کیا کرتے ہیں، یہ بھی انسانوں کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں اور پھر یہ بھی بیماریاں پیدا کرتے ہیں، اور ایسی بیماریاں جو کہ ڈاکٹروں اور حکیموں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. مطلب ہم ان کے پاس جاتے ہیں علاج کروانے کے لیے جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یار ہم جو تمہیں بیماری جو تم بتا رہے ہو ہم اس کا علاج کر رہے ہیں، وہی دوائی سے دوسرے لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں، تم نہیں ٹھیک ہو رہے، اس کا مطلب ہے یہ کوئی اور معاملات ہیں. اکثر لوگ تو اس کو نہیں مانتے ہیں، لیکن کچھ جو فہم و فراست رکھنے والے ہوتے ہیں، جنہوں نے اس علم کو بھی مطالعہ کیا ہوتا ہے قرآن پاک میں اور احادیث میں اور بزرگان دین کے حوالے سے، تو وہ اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں. ایسے بھی ڈاکٹرز موجود ہیں ہمارے یہاں پر، ایسے عالم بھی ہیں جو عالم ربانی جن کو کہا جاتا ہے، جو باطن کے علم کو، علم روحانیات کو جاننے والے ہیں، تو وہ پھر اس کا علاج کرتے ہیں. سامعین محترم بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ بیماری ہوتی ہے، لیکن وہ بیماری تھوڑی سی بیماری بہت شدت اختیار کر جاتی ہے. بعض وقت ایک کوئی پھنسی پھوڑا کوئی اس طرح کی چیز نکل جاتی ہے، ہم مفلوج ہو جاتے ہیں، کچھ مرگی کے جیسے دورے بھی پڑتے ہیں. اس طرح بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو کہ دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن وہی لوگ جب کسی باعمل عامل کے پاس جاتے ہیں یا کسی روحانی بزرگ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، تو وہ پھر جب اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو وہ لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جب وہ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو وہ چیزیں وہاں سے بھاگ جاتی ہیں، دور ہو جاتی ہیں یا وہاں سے ختم ہو جاتی ہیں، اور مریض جو ہوتا ہے وہ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. سامعین محترم جیسا کہ اکثر لوگ اس چیز کا بھی انکار کرتے ہیں کہ یار یہ کوئی چیز کیسے آپ کا جسم خراب کر سکتی ہے، تو حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا، یعنی شیطان نے مجھے چھو کر اپنے آسیب سے دکھ اور عذاب میں مبتلا کر دیا. مطلب وہ عذاب کیا تھا کہ وہ ایک بیماری تھی نا، بیماری ایسی اس نے کیا کیا کہ آپ کے ناک میں پھونک مار دی تھی، اور جس کی وجہ سے آپ کے ایک جسم مبارک میں ایک بیماری پھیل گئی تھی. وہ تو خیر کچھ عرصے کے بعد اللہ پاک نے پھر وہ بھی سارا ایک پروسیجر بتایا کہ کیسے ختم ہوئی وہ بیماری بھی، لیکن یہ ذکر اس کا ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے، اور یہ ہے تو ملتا ہے نا. تو یہ بیسیکلی امت کو بتانے کا معاملہ تھا کہ ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں اور اس کا علاج بھی اس دنیا پر موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمام چیزیں عطا فرمائی ہیں. سامعین محترم ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا جو عملیات کرنے والے ہوتے ہیں شیطانی، تو یہ جو جادوگر ہوتے ہیں پھر یہ اس طرح کے جو جنات ہوتے ہیں ان کو قابو میں کرتے ہیں، اور پھر وہ لوگوں کے معاملات جو ہیں ان کو خراب کرتے ہیں. یہ ہندوستان میں، چین میں، تبت کے لوگوں میں اس قسم کے بہت سے عاملین جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. بنگلہ دیش میں، پاکستان میں بھی بہت زیادہ ہیں. بہرحال اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں ایسے عاملین سے اور ایسے لوگوں سے بچنے کی توفیق دے، اور شیاطین اور خبیث ارواح جو ہیں ان سے بھی اللہ پاک ہم سب کو بچائے. بہت شکریہ، جزاک اللہ.